اب آپ کو بتائیں گے کہ سیاسی لڑائی کے ساتھ روپے کی مزید بے قدری، ٹریڈنگ کے دوران ڈالر مزید 51 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر ریٹ 201 روپے 92 پیسے کا ہو گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیاسی لڑائی کے ساتھ روپے کی مزید بے قدری، ٹریڈنگ کے دوران ڈالر مزید 51 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ زاہد عابد سے مزید جانیں گے۔ جی زاہد عابد، بتائیے گا کیا ٹریڈنگ میں دیکھنے میں آیا؟ جی بالکل، تمام سیاسی اور انتظامی طاقتیں جو ہیں وہ سیاست میں لگی ہوئی ہیں اور روپے کی قدر میں بے قدری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی ڈالر کی قدر میں مزید 51 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد انٹر بینک ڈالر ریٹ 201 روپے 41 پیسے سے بڑھتا ہوا 201 روپے 92 پیسے پر بند ہوا، جو کہ ایک مرتبہ پھر ملکی تاریخ میں پہلی سطح ہے جس پر یہ بند ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی ریٹ میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور کم از کم 204 روپے تک اوپن مارکیٹ میں ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے، جو کہ انتہائی زیادہ خیال کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق اس وقت کوئی بھی ایسا میکانزم نہیں ہے جو کہ روپے کی قدر کو سنبھالا دینے کی کوشش کر رہا ہو، جس کی وجہ سے روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جس سے نہ صرف مہنگائی کا ایک نیا سیلاب آنے کو ہے بلکہ ڈالر کی قدر میں اضافے سے غیر ملکی قرضوں میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی طرف تاحال حکومتی ذمہ داران اور دیگر ذمہ داران کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اور اس وقت کرنسی مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال جاری ہے۔ جی زاہد عابد، یہ بھی بتائیے گا کہ 51 پیسے آج مہنگا ہوا دوبارہ ڈالر، تو کاروباری شخصیات کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، گزشتہ روز بھی 48 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا تھا، آج 51 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا، جس کا مطلب ہے کہ 2 روز میں کم از کم 1 روپیہ مزید ڈالر مہنگا ہوا، تو لازمی طور پر جو درآمدی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے، جبکہ جو کاروباری افراد اپنا خام مال باہر سے منگواتے ہیں اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے، ان پر بھی ایک اضافی بوجھ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو درآمدی بل ہوتا ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ ایسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی کاروباری شخص خوش نہیں ہوتا سوائے چند ایکسپورٹرز کے۔ تو اس صورتحال میں نہ صرف بڑے کاروباری حضرات بلکہ عوام پر بھی ایک نیا مہنگائی کا طوفان آنے کو ہوتا ہے، اور یہ گزشتہ چند روز سے اس کی بتدریج مہنگائی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں ڈالر کی قدر میں ہونے والا اضافہ ایک بہت اہم وجہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومتی پالیسی سازی کی جانب سے ایسا کوئی اقدامات سامنے نہیں آ رہا ہے جس میں اس اہم سنجیدہ موضوع پر کوئی اہم پالیسی اختیار کی جا رہی ہو، جس کی وجہ سے روپے کی قدر کو سنبھالا دینے کی کوشش کی جا رہی ہو، یا فوری طور پر کوئی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہوں جس کی ڈالر کی قدر میں اضافے کو روکا جا سکے۔ جی اچھا، ماہرین کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے مطالبات پورے ہوتے ہیں تو اس میں ڈالر کس حد تک نیچے آ سکتا ہے؟ جی بالکل، گزشتہ 3 روز سے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کم از کم 2 سے 3 روز ابھی اور لگیں گے اسے حتمی نتائج پر پہنچنے کے لیے۔ تاہم آئی ایم ایف کی جانب سے جو 1 ارب ڈالر صرف ملنے کی امید ہے، اور ماہرین کے مطابق وقتی طور پر چند روز کے لیے شاید روپے کی قدر کو کچھ سنبھالا مل سکے، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جب تک ایکسپورٹس میں خاطرخواہ اضافہ نہیں ہوگا، لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنے گی، کوئی بھی ایسی پالیسی سامنے نہیں آئے گی جس کی وجہ سے روپے کی قدر کو سنبھالا دیا جا سکے، تو ڈالر کی قدر میں مستقل کمی کا امکان کم ہی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن آئی ایم ایف سے معاملہ طے پانے سے یہ ہو سکتا ہے کہ روپے کی قدر میں جو روزانہ کی بنیاد پہ کمی ہو رہی ہے اس کو کسی حد تک کچھ سنبھالا مل سکے۔ جی، ڈالر 2 دن میں 1 روپے زیادہ ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے جو سٹاک مارکیٹ ہے، پاکستان سٹاک مارکیٹ، اس پر کیا اثرات آئے ہیں؟ جی بالکل، سٹاک مارکیٹ میں بھی ملا جلا رجحان ہے، اور گزشتہ تقریباً 2 ہفتے ایسے گزرے ہیں جس میں کبھی مندی اور کبھی تیزی دیکھی جا رہی ہے، اور سٹاک مارکیٹ کے انویسٹر جو ہیں وہ بھی کرنسی مارکیٹ کافی اثر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کرنسی مارکیٹ کے اثرات سٹاک مارکیٹ تک بھی پہنچ رہے ہیں، اور مجموعی طور پر جو معاشی اشارے ہیں ان میں بھی منفی ایک تاثر سامنے آ رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ڈالر کی قدر میں ہونے والی کمی قرار دیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا جو بوجھ ہے وہ حکومت پر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں عالمی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم وجہ بن رہی ہے وہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہے، جبکہ اسی طرح کھانے والے گھی اور خوردنی تیل کی قیمت میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں بھی سب سے اہم وجہ ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ درآمدی اشیاء ہیں، جیسے ہی ڈالر مہنگا ہوتا ہے ویسے ہی درآمدی اشیاء مہنگی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو دالیں باہر سے آ رہی ہیں ان کے ریٹ بھی بڑھنے شروع ہو چکے ہیں۔ ایک جھٹکا اس سلسلے میں لگ چکا ہے، جبکہ یہ سلسلہ جاری رہا تو ماہرین کے مطابق آئندہ چند روز میں دالیں تک مزید مہنگی ہو جائیں گی، جس سے لازمی طور پر عام غریب آدمی جو کہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اس کے لیے مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی، مہنگائی ہونے کا خدشہ ہے، 1 روپے ڈالر 2 دن میں اضافہ ہو گیا۔ بہت شکریہ زاہد عابد، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔